في المضل القدير تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صغير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ربی اما ترینی قل ربی کہہ دیں ربی اے میرے رب اما ترینی اگر تو مجھے دکھائے ما یوعدون جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے ربی اے میرے رب فلا تجعلنی تو نہ کرنا مجھے فی القوم الظالمین ان ظالم قوم میں سے وَإِنَّا اور بے شک ہم عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ یہ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ اس پر کہ دکھائیں آپ کو ما نعدہم جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں لقادرون یقیناً پوری طرح قادر ہیں، یعنی جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں وہ عذاب آپ کو دکھانے پر ہم پوری طرح قادر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی اللہ جس کا تو ان سے وعدہ کر رہا ہے کہ میں نے ان کو سخت عذاب دینا تو مجھے اس سے بچا لینا۔ اللہ اکبر، نبی کا اتنا خوف ہے جی، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے ہاں جی، ہم ڈرتے نہیں ہیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے۔ نبی اتنا ڈرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بارش بھی ہونے لگ جاتی تھی نا، بارش کا موسم بن جاتا تھا نا جی، بادل چھا جاتے تو اللہ کے رسول کبھی اندر کبھی باہر کبھی اندر کبھی باہر، پریشانی کی حالت میں عجیب قسم کا چہرہ آپ کا سرخ ہو جاتا۔ حضرت عائشہ فرماتی مجھے سمجھ نہیں آتی اللہ کے رسول اتنے پریشان کیوں ہیں۔ آخر جب بارش ہونے لگ جاتی پھر آپ اطمینان کر لیتے کہ اللہ خیر کرے، یہ بدل جڑے آیا یہ بارش دی بدل، لیکن آپ سمجھتے تھے اس کو عذاب کا کسی بادل نہ آ گئے، یعنی اتنا آپ کو خوف ہوتا تھا۔ ہمیں بادل آ جائے ہم خوشیاں مناتے ہیں، اوے بارش آ گئی، پتہ نہیں ہوتا وہ بارش آئی ہے، بارش کے بادل ہیں یا اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بادل نہ۔ تو یہ دیکھو عذاب کا تو وعدہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کافروں کے ساتھ، ہاں جی، فکر کس کو ہے؟ رسول کو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اللہ مجھے اس ظالم قوم میں سے نہ کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محمد وَإِنَّا عَلَىٰ نُرِيَكَ اور بے شک ہم آپ کو دکھانے پر ما نعدہم جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں لقادرون یقیناً پوری طرح قادر ہیں ادفع باللتی دور کیجئے وہ جو ہی احسن جو بہت اچھا طریقہ ہے سیئہ برائی کو دور کرنے کا، دور کیجئے جو بہت اچھا طریقہ ہے برائی کو دور کرنے کا۔ نحن عالم ہم خوب جانتے ہیں بما یصفون جو یہ بنا رہے ہیں، جو یہ کر رہے ہیں یہ ہم جانتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ اور کہیں اے میرے رب میں پناہ مانگتا ہوں، یہ دعا کیا کرو۔ کون سی دعا؟ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین شیطان کے وسوسوں سے میں اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ طریقہ بتایا نا یہ بڑا بہترین طریقہ ہے، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا، مغرب کی نماز اور فجر کی نماز کے بعد اپنی جیسے آپ تشہد میں بیٹھے ہوئے نا اٹھا نہ کریں، ایسے بیٹھے بیٹھے یہ دعا جو ہے یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھنی ہے 10 دفعہ۔ کتنی دفعہ؟ 10 دفعہ ایسے بیٹھے بیٹھے، ادھر سے اٹھنا نہیں آنا، جیسے تشہد میں بیٹھے ہو نا ادھر سے اٹھنا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر بیٹھے بیٹھے 10 دفعہ پڑھنی ہے۔ آج سلام پھرنے کی فوراً بعد آپ نے یہ پڑھ لینی ہے، یا پہلے اوپر سے شروع کر لو تمہاری مرضی، میں پہلے یہ پڑھ لیتا ہوں پھر بعد میں میں باقی پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ بھولنا جب تشہد میں پھر بندہ بیٹھا ہوتا ہے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو یہ بیٹھے بیٹھے آپ نے ادھر پڑھنی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟
یہ ہمزات شیطان سے نا جی آپ محفوظ رہیں گے، وسوسہ شیطان سارا دن محفوظ رہنا آپ، مغرب تک، فجر کے ٹائم پڑھ لو گے تو مغرب تک، اور مغرب کے ٹائم جب پڑھ لو گے تو پھر فجر تک. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اس کے شیطان یہ دعا بھی کرنی ہے، لیکن یہ کر لیں انشاءاللہ تو اللہ کے تو مجرب نسخہ ہے. میں نے کہتا ہوں اتنی توفیق مل جاتی ہے نا بندے کو، قرآن بھی بڑا خوشی دلی سے پڑھا جاتا ہے، نماز بھی خوش دلی سے پڑھی جاتی ہے، پھر بندہ ذکر بھی بڑی خوش دلی سے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. ایک بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي، اور میں پناہ میں آتا ہوں تیری، ربی اے میرے رب، ان یحضرون، کہ وہ حاضر ہوں میرے پاس، ان یحضرونی، کہ وہ میرے پاس حاضر، وقفہ کر لیا نا، ان یحضرون، کہ وہ میرے پاس حاضر ہو. جن کیا آ جاتے ہیں نا، حاضر ہو جاتے ہیں، یہ دل میں بندے کے اندر سرکولیشن کرتے ہیں، اوئے بات چھوڑ دے، رحم کر یار، تو دیکھ کام کنا کرتا، کنا تو تھکیا ہویا ہوا، رات میں جلسہ سن کے آیا نہیں دیر 1 بجے تو آیا تو تھوڑا آرام کر لا. ہاں جی ضرور وہ تیرے اندر گردش کرے گا، وہ جناب یہ تمہیں جو نظر پانے کی کوشش کرے گا، ہر تجھے کام یاد کروائے گا. تو یہ اللہ کے رسول بھی پناہ مانگ رہے ہیں اس سے. حتی اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ جب آتی ہے تم میں سے کسی کو موت، قال رب ارجعون، وہ کہتا ہے اے اللہ مجھے لٹا دے، اللہ مجھے لٹا دے، اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے. ایک جگہ اور یہ لفظ ہے کہ مجھے مہلت دے دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کر لوں نیک عمل، فیما ترکت، جو میں چھوڑ آیا ہوں. وہ اس وقت کہے گا جب فرشتے آ جائیں گے، موت کا وقت قریب آئے گا، اللہ میں تھوڑی چھٹی اور دے دے، میں نیک عمل کر لوں. ہاں جی، اللہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یاد رکھو، انہا کلمتن، یہ تو ایک بات ہے، ہوا قائلہا، جسے وہ کہے گا، یہ اس کی بات ہے منہ کی، میں نے ایک نہیں ماننی، وقت آ گیا میں داڑھی معاف کر داں گا جی، میں ہن جناب اللہ تعالیٰ بڑے نیک عمل کراں گا جی، میں ہن قرآن پڑھاں گا جی، نماز پڑھاں گا جی، اللہ تھوڑی جی مہلت نہیں. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور اس کے پیچھے برزخ ہے، جس میں اب جانا ہے. اس نے کہاں جانا ہے؟ برزخ میں. میں نے کہا تھا نا 4 عالم ہے، عالم ارواح جہاں سے آئے ہیں ہم، ہاں جی، عالم دنیا جہاں رہ رہے ہیں، اب کہاں جانا ہے؟ عالم برزخ میں جانا ہے. جو قبر میں دفنا ہے یہ عالم برزخ ہوگا، یہ بھی بڑا لمبا عرصہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ عالم برزخ ہے. اس کے بعد عالم محشر، عالم محشر وہ بھی بہت لمبا عرصہ ہے. پھر جنت ہے، سبحان اللہ. ہاں جی، من ورائہم برزخن، ان کے پیچھے پھر برزخ ہے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو دوبارہ اٹھائے جانے پر، دوبارہ اٹھانے کے بعد پھر عالم محشر شروع ہو جائے گا. ہاں جی، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، پھر کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، یومئذ، اس دن رشتہ داریاں ختم، پوت باپ سے بیٹا، بیٹے سے باپ، بیوی کوئی بھی نہیں. میں بچا اللہ تعالیٰ تن دے میرے پتاں نو اندر، تن دے سارے نو مینوں معاف کر دے، یہ حالت ہوگی بندے کی. اللہ یومئذ ولا یتسالون، اور نہ وہ سوال کر سکیں گے، سوال بھی نہیں کر سکتے. فمن ثقلت موازینہ، جس کی بھاری ہو گئی تولیں گے نا، مزان تولا جائے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ کامیاب ہونے والے ہیں. من خفت موازینہ، جس کی ہلکی ہو گئی تولیں، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، وہ لوگ خسارے میں ڈال دیا انہوں نے، انفسہم، اپنی جانوں کو، فی جہنم خالدون، جہنم میں وہ ہمیشہ
رہیں گے تلفہ وجوہہم النار جلسا دے گی ان کے چہروں کو آگ وہم فیہا کالحون اس میں وہ تیوری چڑھائیں گے الم تکن آیاتی کیا نہیں آئی تھی تمہارے پاس آیاتی میری آیات تتلا علیکم تم پر پڑھی جاتی تھی وکنتم بہا تکذبون تم اس کو جھٹلا دیتے تھے بس جی چھڈو جی بس ایویں مولوی صاحب لگے ہیں یعنی کوئی بات قالوا ربنا اور کہیں گے اس وقت ایک تو یہ کہیں گے پھر اور بھی کہیں گے کیا کہیں گے قالوا ربنا کہیں گے اے ہمارے رب غلبت علینا غالب آ گئی ہم پر شکوتنا ہماری بدبختی وکنا قوما ضالین اور ہو جائے گی قوم نقصان اٹھانے والی ربنا کہیں گے اے ہمارے رب اخرجنا ہمیں نکال دے منہا اس سے وَإِنْ عُدْنَا اگر ہم دوبارہ کریں گے ایسے گندے کام ہم جو ہیں پھر تیری نافرمانی کریں گے وَإِنَّا ظَالِمُونَ بے شک ہم ظالم ہوں گے ادھر روئیں گے اللہ کے سامنے کہیں گے اللہ اگر ہم نے دوبارہ ایسا کیا تو ہم ظالم ہوں گے ہمیں دنیا میں بھیج دے اللہ فرمائیں گے دفع دور ہو جاؤ اس میں ولا تکلمون مجھ سے بات نہ کرو اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے نا معافی مانگیں گے اللہ کہیں گے دفع دور ہو جاؤ مجھ سے بات نہ کرو مجھے نہ پکارو دنیا میں اللہ کہتے آؤ مجھے پکارو آج میرے کو منگو میں تمہیں دواں گا دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا ہاں جی کون ہے ابھی صبح یہ درس کے اندر بھی یہی بات ہوئی ٹھیک ہے نا جی اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں کون ہے مجھ سے معافی مانگنے والا مانگے مجھ سے معافی اور جب وہاں ہوں گے قیامت والے دن جب وہ جہنم کے اندر ہوں گے وہاں پکاریں گے اللہ فرمائیں گے کا لقصہو فیہا دفع دور ہو جاؤ مجھ سے ولا تکلمون مجھ سے کلام مت کرو انہو کان فریق بے شک کچھ لوگ تھے من عبادی میرے بندوں میں سے دنیا میں یقولون وہ کہتے رہتے تھے ربنا آمنا اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے فاغفر لنا ہمیں معاف کر دے ورحمنا ہم پر رحم کر وانت خیر الراحمین اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے فاتخذتموہم سخریا تم ان سے مذاق کرتے تھے تم ان سے کیا کرتے تھے مذاق کرتے تھے میرے بندے جب مجھ سے معافیاں مانگتے تھے نماز پڑھ جاتے کہے وڈا وڈا مولانا تو بنیا پھردا وڈی تو داڑھی رکھی پھردا جناب فلاں ان سے تم مذاق کرتے تھے حتی انسوکم یہاں تک کہ بلا دیا تمہیں ذکری میری یاد جو ہے وہ تمہیں بھول گئی تم ان سے مذاق کرتے تھے نمازیوں سے تم مذاق کرتے تھے وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے انی جزیتہم اليوم بما صبروا بے شک یہ ان کا بدلہ ہے آج کے دن اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا انہم ہم الفائزون بے شک آج وہ کامیاب ہے قال کم لبستم کہا جائے گا انہیں کہیں گے کم لبستم یار کتنا عرصہ تم رہے فی الارض زمین میں عدد سنین کوئی سالوں کی گنتی بتاؤ قالو وہ کہیں گے سالوں کی گنتی لبسنا یومن او بعض یوم دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں فاسأل العادین گنتی کرنے والوں سے پوچھ لو لگتا دیتا یا دن دا ہے کہ سارے ہیں وہ پوچھن گے پوچھن والا پوچھے گا بھائی کنے سال رہے ہو دنیا چ وہ کہے گا سال کی گل کرن دیا ہاں جی اتھے بھی بھول جانا وہ کہے گا سال کی گل کرن دیا قالو لبسنا یومن او بعض یوم دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں باقی ایسے ہی ہے
اب हमसे पूछ लो, ये उम्र है या मेरी उम्र है उनकी उम्र है, पूछ लो पीछे 50 साल गुजार के हैं, हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे कुछ दिन ही गुजरे, कुछ भी नहीं, पता ही नहीं लग रहा, इतने बड़े हो गए, कोई हमें गिनती याद ही नहीं है, क्या किया क्या नहीं किया, ऐसे 50 साल गुजर गए हमारे। लड़कपन याद आता है, बचपन याद आता है जी, जवानी याद आती है, कोई याद नहीं है सर जनाब, कोई हालात नहीं है। काला इल्लबिस्तुम, कहा जाएगा नहीं रहे तुम, इल्ला कलीलन, मगर थोड़ा, लो अन्नकुम कुंतुम तालमून, काश के तुम जान लो, कि काश के तुम जान लो कि तुमने यही कहना है कि हम तो थोड़ा सा रहे। तो ये दुनिया की जिंदगी आर्जी है, ठीक है ना जी, दायमी नहीं है, ये कुछ भी तुम्हें मालूम नहीं होगी, ऐसे गुजर जाएगी, आंख झपक दे। अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसं, क्या तुम समझते हो सिर्फ हमने तुम्हें पैदा किया है बेमकसद, अबसं, हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया है, अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, कि तुम उसकी तरफ नहीं लुटाए जाओगे, फताअल्लाहुल मलिकुल हक, बस सबसे बुलंद है वो अल्लाह जो सच्चा मालिक है, ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं है कोई माबूद मगर वही, रब्बुल अर्शिल करीम, वो रब है इज्जत वाले अर्श का, व मैं यदू मअल्लाहि इलाहन आखरा, और जो पुकारता है अल्लाह के साथ किसी और को माबूद, ला बुरहान लहू बिही, उसके पास उसकी कोई दलील नहीं है, व इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिही, सिर्फ उसका हिसाब उसका रब करेगा, इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, ये काफर कामयाब नहीं होगा। वकुर रब्बिगफिर, तुम ये कहो कि ऐ मेरे रब मुझे माफ कर दे, वरहम, मुझ पर रहम कर, व अंत खैरुर राहिमीन, और तुम सब रहम करने वालों से बेहतर है, सब रहम करने वालों से तू बेहतर है। सुभान अल्लाह।